ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 9واں باب 28 سے 30 آیات تک۔ اور ان باتوں کے تقریباً 8 روز بعد وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔ اور دیکھو، 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے۔ اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند کی صورت بدل جانے کے واقعے میں ہمیں ہر وہ چیز مختصر طور پر نظر آتی ہے جس کا پورا اظہار مستقبل کی بادشاہی میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جلال سے ملبس ہے۔ ہم موسیٰ کو جلالی حالت میں دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کا نمائندہ ہے جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کی ہے اور موت میں سے گزر کر بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم الیاس کو بھی جلالی حالت میں دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کا نمائندہ ہے جن کا فدیہ دیا گیا اور جو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہاں 3 شاگرد پطرس، یعقوب اور یوحنا کھڑے ہیں جن کو تاحال جلال نہیں بخشا گیا۔ وہ اسرائیل کے نمائندے ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جسمانی حالت میں ہوگا۔ پھر پہاڑ کے دامن میں بھیڑ ہے جو ان قوموں کی نمائندگی کرتی ہے جن کو افتتاح کے بعد بادشاہی میں شامل کیا جائے گا۔ موسیٰ اور الیاس اس واقعے پر یسوع کے ساتھ اس کے انتقال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ غور کریں کہ یہاں اس کی موت کا بیان ایک تکمیل شدہ کام کے طور پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی غور کریں کہ موت محض ایک انتقال یا خروج ہے، وجود کا فنا یا نیست ہو جانا نہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو شاگردوں پر نیند کا غلبہ تھا۔ غور کریں کہ جو شاگرد یہاں جلال کے بے نقاب کیے جانے کے موقع پر سو رہے ہیں، وہ گتسمنی میں یسوع کے انتہائی دکھ کے موقع پر بھی سو رہے تھے۔ ضرور ہے کہ جسم اور گوشت تبدیل ہوں، تبھی آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کمزور اور لاغر جسم نہ تو مصیبت کے وقت مسیح کے ساتھ ہوشیار اور چوکنے رہ سکتے ہیں، نہ جلال پانے کے وقت اس کے ساتھ جاگ سکتے ہیں۔ آسمان سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ ہماری جسمانی ماہیت بالکل بدل جائے۔ اور جب شاگرد اچھی طرح بیدار ہوئے تو انہوں نے مسیح کے جلال کی بے بیان چمک دمک کو دیکھا۔ پطرس نے چاہا کہ اس موقع کی پاکیزہ حالت قائم اور محفوظ رہے، چنانچہ اس نے رائے پیش کی کہ وہاں 3 ڈیرے بنائے جائیں، ایک مسیح کی شان میں، دوسرا موسیٰ کی عزت افزائی کے لیے، اور تیسرا الیاس کی تعظیم کے لیے۔ لیکن اس کا یہ خیال ہوش پر نہیں، صرف جوش پر مبنی تھا۔ جس بادل نے ان کو گھیر رکھا تھا اس میں سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو، یعنی اس کی مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ اور الیاس غائب ہو گئے اور یسوع وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ خدا کی بادشاہی میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ مسیح کو ہر بات میں فوقیت حاصل ہوگی، وہ اپنے جلال میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔
شاگردوں پر اس واقعے کا ایسا روپ چھا گیا تھا کہ انہوں نے کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔